جی پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، ذرا مہربانی کر کے مجھے حدیث پاک کے اندر۔ اب وہ کہے گا جی گٹا گٹے نال ملاؤ، پاؤں پاؤں کے ساتھ ملاؤ۔ تو جی میرا یہ سوال نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ دو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہو، مجھے یہ بتاؤ۔ میں کھڑا ہوں تو پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ؟ یہ گٹا گٹے کے نال ملاؤ، پاؤں پاؤں کے ساتھ ملاؤ، تو ٹخنا ٹخنے کے ساتھ مل ہی نہیں سکتا۔ لیکن کہتے یہی ہے کہ ٹخنا ٹخنے کے ساتھ ملاؤ، وہ تو یہ پاؤں ادھر ٹیڑھا ہو جائے گا، اس کا پاؤں ادھر ٹیڑھا ہو جائے گا، دونوں پاؤں جب ٹیڑھے کر کے یوں کھڑے ہوں گے تو سبحان اللہ۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی نہیں دکھا سکتے حدیث کے اندر۔ تکبیر تحریمہ کے بارے میں مسائل اور کچھ نماز کے بارے میں مسائل میں نے بتا دی ہے، اور یہاں پر میں نے اسی مکمل نماز کے موضوع پر تقریباً 70 مسائل لکھے ہیں، 70 مسائل۔ تو اس لیے یہ جو مکمل موضوع نماز کا موضوع ہے نا، اس کو میں نے یہاں لکھنے میں بھی مقدم رکھا ہے۔ اس لیے دوسرے مسائل سے پہلے اس عنوان پر بات کرنی چاہیے کہ ہمیں مکمل نماز سکھا، تکبیر تحریمہ سے سلام کر۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب آگے باقی مسائل۔ ہاتھ جو باندھنا ہے تو ہمارے عام طور پر نا تجربہ کار ساتھی، اب بات آ گئی افعال کی، تو سب سے پہلے غیر مقلدین سے یہ بات ہونی چاہیے سینے پر ہاتھ باندھنا ہو، یا اسی طریقے سے امام کے پیچھے قرات کا مسئلہ ہو، آمین اونچے ایسا کہنے کا مسئلہ ہو، رفع ذہن کا، اس کی شرعی حیثیت متعین کرو۔ شرعی حیثیت متعین کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ یہ فقہا نے متعین کی ہے، حدیث پاک کے اندر متعین نہیں، اور وہ حدیث میں دکھانے کے پابند ہیں۔ دو چیزیں دکھائیں گے، دو شرعی حیثیت بتائیں، اس کی تعریف بھی حدیث میں دکھائیں، اور پھر وہی حکم بھی حدیث کے اندر دکھائیں۔ یہ چیز فرض ہے، ٹھیک ہے جناب فرض ہے، حدیث میں ذرا فرض کی تعریف بھی بتا دو، اور اس کا فرض ہونا بھی حدیث کے اندر دکھا دو۔ لیکن نہ فرض کی تعریف دکھا سکیں گے، نہ اس کا حکم بتا۔ یہ کہاں ملے گی چیز؟ فقہ کے اندر۔ یہ فقہا کا احسان ہے کہ انہوں نے شرعی حیثیت بھی متعین کی، تعریفیں بھی بتائیں۔ اب سینے پر ہاتھ باندھنا ہے تو ہم اس کی شرعی حیثیت متعین کریں کہ آپ بتائیں سینے پر ہاتھ باندھنا اس کا شرعی حکم کیا۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، کہاں لکھا ہے؟ فقہ میں۔ ہمارے لیے تو فقہ میں دکھا دینا کافی، وہ پابند ہیں، اور پھر سنت کی تعریف کیا ہے ہم اصول فقہ میں دکھا دیں گے، وہ ہم دکھا دیں گے، فقہ کے اندر دکھا دیں گے کہ سنت کی یہ تعریف ہے۔ وہ پابند ہیں کہ جو وہ دعویٰ کریں وہ حدیث کے اندر دکھائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، وہ حدیث پڑھو جس میں نبی پاک نے فرمایا ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور نبی پاک نے سنت کی تعریف بتائی ہو کہ سنت کی یہ تعریف ہے۔ سنت کی تعریف پر میں آپ کو بتاؤں، ایک جگہ میں گیا تو غیر مقلد مولوی وہ ہمارے ایک ذمہ دار کو، وہ حافظ صاحب سے پریشان کر کے بیٹھا، تو ہمارے وہ ذمہ دار ساتھی دیندار بھی تھا، حافظ صاحب بھی تھے، تو انہوں نے مولانا امین صفدر رحمۃ اللہ علیہ کا مجموعہ رسائل حدیث اہل حدیث، بہت اچھی کتاب ہے، یہ اپنے پاس رکھی ہوئی، تو کچھ دیر تک تو وہ ان کتابوں کے سہارے سے چلتا رہا، لیکن غیر مقلد مولوی بڑا شاطر تھا۔ دوپہر کا وقت ہوا تو اس ہمارے حافظ صاحب ذمہ دار نے کہا کہ بھائی اب کھانے کا وقت ہے، ذرا کھانا کھا لیں، آپ بھی کھا لیں، کچھ وقفہ بھی ہو جائے، میں بھی تھک گیا ہوں۔ اس کو جناب کھانے پر لگایا اور کار دے کر میری طرف آدمی بھیجا، میں اس کو لے میں وہاں چلا گیا۔
کھانا وانا کھا کر جب فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا جہاں گفتگو ہو رہی تھی. تو وہ حافظ صاحب کہتے ہیں اس غیر مقلد مولوی کو بھی میں تو بے علما تھک گیا گل کرنی ہے تو انہیں جنا دیا. اب میں نے بات شروع کر دی خود ہی. میں نے کہا بھائی آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا؟ بڑے عجیب انداز سے کہتا ہے کہ ہم ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ بس پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل. ہم ایک ہی بات چاہتے ہیں. اور ایک رسالہ تھا چھوٹا سا, اس کا عنوان یہی تھا پیارے نبی کی پیاری سنتے. وہ میرے سامنے کہا, وہ زبان سے بھی کہا اور رسالہ نکال کر سامنے کیا. اور جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ واہ جیسے پیارا نبی اسی کی پیاری سنت. میں نے کہا اچھا بھائی آپ ذرا مجھے سنت کی تعریف تو بتائیں کہ آپ جو سنت کا دعوت دے رہے ہیں, دائی بنے ہوئے, سنت کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی کوئی مشکل ہے. سنت کہتے ہیں نبی پاک کا طریقہ, سنت کہتے ہیں نبی پاک کا طریقہ. میں نے کہا کہ بھائی نبی پاک کا طریقہ اسی کو سنت کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا اچھا ذرا میں لکھ لوں. میں نے کاغذ کے اوپر لکھ لیا کہ سنت کہتے ہیں نبی پاک کے طریقے. میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے تعریف کی ہے یہ آپ نے کی ہے یا نبی پاک نے تعریف کی ہے؟ نبی پاک نے تعریف کی ہے تو مجھے کہیں حدیث کے اندر دکھائیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ سنت کہتے ہیں میرے طریقے کو, اور مجھے کہیں دکھائیں. اس پر وہ پریشان ہوا. پھر میں نے کہا کہ اگر سنت نبی پاک کے طریقے کو کہتے ہیں تو بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اور ساتھ ہی میں نے پوچھ لیا کہ یہ بتا کہ یہ بخاری مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے یا صرف مردوں کے لیے؟ تو اس پر میں نے کہا تمہارے مکمل گھر پہ عمل کرنا چاہیے, پورے گھرانے پہ عمل کرنا چاہیے, کرو کھڑے ہو کر پیشاب. ہم نے کہا کہ حدیث کے اندر موجود ہے سیاستہ میں, ابو داؤد میں, نسائی میں, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کانا اور فعل مضارع, کانا یقبلو, اور غیر مقرر لکھتے ہیں کہ کانا فعل مضارع اکٹھا ہو جائے تو دوام استمرار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے, دوام کا. تو میں نے کہا حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے, بیوی کو بوسہ دیتے, پھر آ کر نماز پڑھاتے. تو میں نے کہا کہ تم نے یہ سنت کیوں چھوڑ رکھی؟ تمہیں بھی چاہیے کہ وضو کرو, بیوی سے کا بوسہ لو, پھر آ کر نماز پڑھو. تمہارے مقتدی بھی سارے اسی طریقے سے کریں, اور یہ تم نے سنت کیوں چھوڑ رکھی, اس پر بھی عمل کرو. اور وہ میں نے کہا ہر تو بتا دے کہ جس کی بیوی بیچارے کی ہے ہی نہیں وہ سنت کو کیسے پورا کی. وہ دے واسطے میں کہا تو ہی دعویٰ دے دے تو میں قربانی دے دوں. تو ویسے میں قربانی دے رہا, میں کہ تو یہ اعلان کر دے. ہاں ایک سنت واسطے قربانی. اسی طرح میں نے کہا کہ امام بخاری ہم نے باب قائم کیا کہ بچی کو اٹھا کر نماز پڑھنا. حدیث نقل کی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے نواسی امامہ کو اٹھا کر اپنے نماز پڑھی. تو میں نے کہا کہ اس سنت کو کیوں نہیں زندہ کیا؟ اپنی بچی کو اٹھا کر لیا, مصلی پر چڑھ جا, امامت بھی کرا, بچی بھی اٹھائی ہوئی ہو, تمہارے مقتدی بھی اسی طریقے سے وہ بھی اپنی بچی کو لے اور وہ بھی اٹھا کر نماز پڑھے. تو یہ بھی ہمیں بچی ہے ہی نہیں ہو, کسی اور بھی اٹھا کے لے آئے. سنت جو زندہ کرنے تو اس پر بھی عمل کر. بخاری کے اندر باب ما یوز کرے فی الفخذین, رانے کھلی کرنا. نبی اسلام آگے سوار ہیں, حضرت انس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ران کھل گئی. حضرت انس نے دیکھنا شروع کر دیا تو نبی علیہ السلام کی توجہ ہوئی تو آپ نے ران ڈھانپنے کے بجائے کپڑا اور بھی پیچھے ہٹا دیا. تو میں نے کہا جب بخاری کے اندر حدیث موجود ہے
اور وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اگرچہ یہ حدیث بھی نقل کی الفاخذ عورتن، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ رانے کھلے کرنے والی حدیث اسند، سند کے لحاظ سے یہ قوی، اور تم کہتے ہو کہ جو قوی اس سند حدیث ہو عمل اس پر کرنا چاہیے، تو رانے کھلی کرنے والی حدیث یہ سند کے لحاظ سے قوی ہے۔ لہذا اب یہ جو ہمیشہ ہمیشہ رانے ڈھانپ کر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو پھر تمہیں چاہیے نا کہ ایک نماز تو تم بھی 5 میں سے پڑھو نا، رانے کھلی کر کے، چوتے بٹ کے، لنگوٹے کس کے، جانگیے پا کے، تو ایک نماز تو اس طرح تم بھی پڑھو۔ اور ساتھ ہی میں نے کہہ دیا کہ تمہارے ہاں یہ خیال کرنا مرد عورت کی نماز کا کوئی فرق نہیں، مرد عورت کی نماز کا کوئی فرق نہیں، تو تم اگر ثواب حاصل کرو تو ان کو بھی تو ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ اب جب میں نے یہ حدیث اس کے سامنے پیش کی، اور ساتھ ہی مسلم شریف کی حدیث کہ اس میں ہے حضرت سہلہ، انہوں نے ایک بڑے داڑھی والے عاقل بالے غلام کو دودھ پلایا تھا، اور اسی حدیث کی بنیاد پر ان کی 6 کتابیں ہیں، عرف بدور الہلہ، عرف الجادی، اور موضوع الابرار، کنز الحقائق، فتاوی ستاریہ اور فتاوی ثنائیہ۔ اس کے اندر لکھا کہ عورت بڑے آدمی کو دودھ پلا سکتی ہے اگرچہ داڑھی والا ہو، کرو اس پر عمل۔ تو میں نے ذمہ دار کو کہا، میں نے کہا کہ بھائی باقی تو مذہب پر عمل بعد میں ہوگا، میں نے کہا مولوی صاحب نے کہا بھی تینوں دودھ پلوا، تو مردہ سنت ہے، کرو زندہ۔ اب ذمہ دار بھی کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں آ کے شام دی بجائے ہوں ندی سن کا اعلان کرا گا، مجھے پلوا دیتا ہوتا رہا۔ اب وہ جب یہ حدیث سے سنی تو بڑا پریشان ہوا، فوراً کہتا ہے یہ اس سنت کی تعریف غلط ہے۔ تو سنت کی تعریف میں لکھی ہوئی تھی، میں نے کہا لکھ کہ یہ تعریف غلط ہے۔ اس نے نیچے لکھا یہ تعریف غلط ہے، نام تھا محمد صدیق، تو نیچے دستخط کی، میں نے کہا دستخط کر، دستخط کی محمد صدیق۔ اب میں نے کہا اچھا وہ تعریف کر۔ کہتا ہے جی بات یہ ہے، سنت کہتے ہیں کہ نبی پاک کا طریقہ ہو اور پھر نبی پاک نے اس کا حکم بھی دیا ہو۔ میں نے کہا کہ یہ تعریف بھی لکھ، میں نے کہا کہ یہ تعریف بھی مجھے کوئی حدیث کے اندر دکھا کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ سنت یہ ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ اور پھر آپ نے اس کے کرنے کا حکم بھی دیا ہو، یہ تعریف حدیث نے دکھا۔ ہر تعریف کے ساتھ میں یہ کہتا، لیکن میں حدیث کے اندر نہ دکھاتا۔ تو پھر میں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر یہی بات ہے تو آپ سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دکھائیں، رفع یدین کرنے کا حکم دکھائیں، آمین اونچی کہنے کا حکم دکھائیں، ٹانگیں چوڑی کرنے کا حکم دکھائیں۔ حکم تو یہی ہے نا، کون نبی پاک نے حکم دیا ہو سینے پر ہاتھ باندھو، نبی پاک نے حکم دیا ہو رفع یدین کرو، نبی پاک نے حکم دیا ہو کہ آمین اونچی کہو، نبی پاک نے حکم دیا ہو کہ ٹانگیں چوڑی کرو، دکھا۔ اب پھر پریشان ہو کر کہتا ہے یہ تعریف بھی غلط ہے۔ میں نے کہا لکھ، تو اس نے اس کے نیچے بھی لکھا یہ تعریف غلط ہے محمد صدیق۔ میں نے کہا کہ اب اور تعریف کر۔ کہتے ہیں جی سنت تو ہے کہ نبی پاک کا طریقہ ہو گئے اور وہ آپ کی خصوصیت نہ ہو، نبی پاک نے کام کیا ہو، نبی پاک نے کام کیا ہو اور وہ آپ کی خصوصیت نہ۔ اب میں نے کہا کہ بہت اچھا، اگر یہی تعریف ہے تو آپ دلیل پیش کریں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نبی کی خصوصیت، رانیں کھلی کرنا نبی کی خصوصیت، بچی کو اٹھا کر نماز پڑھنا نبی کی خصوصیت۔ میں نے کہا دکھا۔ اور پھر میں نے کہا کہ چلو یہ تو نبی کی خصوصیت ہو گئی، تو بڑے آدمی نے دودھ پلانا وہ تو نبی کی خصوصیت نہیں ہے نا، پیوا وہاں تو نبی کی بات نہیں ہے نا۔ تو میں نے کہا پیلا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میں اب ذرا پریشان ہو کر بیٹھا رہا، سوچ سوچ کر کہتا ہے کہ ایک تعریف بھی غلط ہے۔ جناب یہ تعریفیں حدیث میں نہیں ملا کرتے، ماہرین فن کرتے ہیں، تعریفات ماہرین فن کرتے ہیں۔ صلاۃ کی اصطلاحی تعریف حدیث کے اندر نہیں ملے گی، وہ فقہا کریں گے۔
حج کی اصطلاحی تعریف حدیث میں نہیں ملے گی، وہ آپ کو فقہا کر کے دیں گے فقہ کے اندر۔ زکوٰۃ کی تعریف حدیث پاک کے اندر نہیں ملے گی، وہ تعریف کریں گے فقہا، اور فقہ کے اندر تعریف لکھی ہوئی ہے تو ماہرین تعریفات کیا کرتے ہیں، قرآن حدیث کے اندر تعریف نہیں ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، میں تو ماننا گا جی حدیث کے اندر ہوگا، اب اس نے ضد کی کہ حدیث کے اندر۔ میں نے کہا بہت اچھا، اگر حدیث کے اندر تعریف ہو آپ تب مانیں گے تو پھر آپ ایسا کریں کہ مجھے حدیث کی تعریف حدیث کے اندر دکھائیں، جو حدیث کی تعریف ہے وہ مجھے حدیث کے اندر دکھائیں۔ اور میں نے پوچھ لیا کہ حدیث کی تعریف کیا ہے، اب پہلے تو وہ تعریف کرے نا، کیونکہ میں نے پہلے پریشر ڈال دیا نا کہ حدیث میں دکھائیں، اسے میں نے پوچھا کہ اب حدیث کی تعریف کیا ہے، میں کیوں کرا، میں کہتا ہوں آندھی نہیں، اپنی آندھی ہے، میں پھر کہہ رہا کہ میں کیوں کر رہا۔ میں نے حافظ صاحب سے کہا، میں نے کہا اس کو کہو کہ حدیث کی تعریف کرے، غیر حافظ صاحب نے کہا تو پھر اس نے تعریف کی کہ حدیث کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر۔ میں نے کاغذ پر لکھ لی اور میں نے کہا کہ یہ جو تم نے حدیث کی تعریف کی ہے یہ مجھے حدیث میں دکھا۔ آخر جی نہیں، حدیث نہیں، یہ محدثین نے کی تھی، میں تو فقہا نے کی تھی۔ وہ فقہا نے کی۔ تو آپ ان سے سنت کی تعریف پر بات کریں تو ان یتیموں کو سنت کی تعریف ہی نہیں آتی، لیکن ان کو ان کے اصول کا پابند کر کے، اصول کیا ہے کہ جب بات قرآن کی ہو یا حدیث کی اس کا پابند کر کے، یہ سمجھ آ گئی بات؟ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ شرعی حیثیت ان سے پوچھیں۔ اب سینے پر ہاتھ باندھنا اور اسی طرح باقی کام یہ نقطہ ذہن میں آ گیا نا، شرعی حیثیت اور اس کی پھر تعریف حدیث پاک میں۔ اب ان سے جب یہ آپ پوچھیں گے جان چھڑانے کا طریقہ، یہ کہیں گے کہ جناب یہ ساری فقہا کی خرافات ہیں، الاعجاز باللہ، یہ اصطلاحات قرآن حدیث میں نہیں، یہ فقہا کی خرافات ہیں۔ آپ ایسا کریں، تیاری آپ کی پہلے سے ہونی چاہیے، بخاری شریف کی صرف فہرست آپ نکال لیں، وہاں پر یہ ساری اصطلاحات موجود ہیں، کہیں فرض، کہیں سنت، کہیں کراہت، کہیں حرام اور کہیں ندب۔ آپ کہیں جناب یہ فقہا کی خرافات نہیں، یہ دیکھو امام بخاری نے سب کچھ بخاری کے اندر لکھا۔ سمجھا گی بات؟ یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کہ بھئی دلیلیں چار طرح کی ہیں، قطعی ثبوت، قطعی دلالت، ظنی ثبوت، ظنی دلالت، قطعی ثبوت، ظنی دلالت اور ظنی ثبوت، قطعی دلالت۔ ان چاروں کا درجہ ایک نہیں ہو سکتا۔ قطعی ثبوت، قطعی دلالت یہ ہے پکی لکڑی کی طرح، اور ظنی ثبوت، ظنی دلالت یہ ہے کچی کرم خوردہ کمزور لکڑی کی طرح۔ تو ظاہر بات ہے کہ پکی لکڑی ہو اس سے جو کام لیا جا سکتا ہے، وہ کرم خوردہ کمزور کچی لکڑی سے وہ کام نہیں لیا جا سکتا۔ تو جیسے یہ فرق ہے اسی طریقے سے دلیلوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ قطعی ثبوت، قطعی دلالت ہو اس سے فرض ثابت ہوگا اور حرام ثابت ہوگا۔ ظنی ثبوت، ظنی دلالت ہو اس سے ثابت ہوگا سنت اور استحباب کا درجہ۔ قطعی ثبوت، ظنی دلالت جیس کے برعکس اس سے واجب کا درجہ ثابت ہوگا۔ تو جب دلائل کے لحاظ سے فرق کا درجہ بندی ہے تو ان سے یقیناً جو احکام ثابت ہوں گے ان کے اندر بھی فرق ہوگا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قطعی ثبوت، قطعی دلالت سے جو حکم ثابت ہو اس کا درجہ بھی وہی، ظنی ثبوت، ظنی دلالت سے جو حکم ثابت ہو اس کا درجہ بھی وہی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یقیناً فرق ہوگا۔ ایک منمانے کا طریقہ یہ، ایک تیسرا طریقہ وہ ہے عام فہم طریقہ۔ اب آپ اس لفظوں کا
مطالبہ چھوڑ دیں کہ سنت فرض اور اس کی تعریف، بلکہ آپ یوں پوچھنا شروع کر دیں کہ جناب ایک آدمی سینے پر ہاتھ نہیں باندھتا تو آپ بتائیں کہ اس کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اب بات وہی آ گئی نا، اگر نماز ہو جاتی ہے یہ بھی حدیث میں دکھائیں، نہیں ہوتی تو یہ بھی حدیث میں دکھائیں، سجدہ سا واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، واجب ہوتا ہے تو یہ بھی حدیث میں دکھائیں، نہیں واجب ہوتا تو یہ بھی حدیث میں دکھائیں۔ بات وہی رہی، یہ جو فقہا نے فرق کیا ہے نا یہ اسی لیے کیا ہے کہ فرض چھوٹ جائے نماز نہیں ہوگی، واجب چھوٹ جائے سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی، سنت چھوٹ جائے ثواب کم ہو جائے گا لیکن نماز ادا ہو جائے گی، سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے، مستحب چھوٹ جائے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ درجہ بندی تو اسی لیے ہے نا۔ اب ہم اسی انداز سے پھر سوال کریں، ایک آدمی نے سینے پر ہاتھ نہیں باندھے، ہاں جی چھوڑ دیے، یا ناف کے نیچے باندھ رہی ہے، ناف کے اوپر باندھ رہی ہے، اب بتاؤ کہ نماز اس کی ہوئی ہے یا نہیں؟ جو حکم بتائیں حدیث میں دکھاؤ۔ وہ کہتے کہ نماز نہیں ہوتی، یہ ٹھیک ہے حدیث میں دکھاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ جو سینے پر ہاتھ نہیں باندھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے ہو جاتی ہے، کہ یہ بھی حدیث میں دکھاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ جو سینے پر ہاتھ نہیں باندھتا اس کی نماز ہو جاتی، حدیث میں دکھاؤ۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ تین طریقے میں نے آپ حضرات کو بتا دیا۔ اب سینے پر ہاتھ باندھنا صرف یہ عنوان نہیں ہونا چاہیے، غیر مقلدین حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا، علماء کو بھی غیر علماء کو بھی ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کونے پر، یہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کونے پر اور یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، اور بعض یہاں رکھ لیتے ہیں اور یہاں رکھ لیتے ہیں، یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یہی طریقہ ہے نا۔ تو جو ان کا طریقہ ہے آپ وہ لکھیں کاغذ پر، وہ نہیں لکھیں گے لیکن آپ لکھیں اور کہیں کہ بھئی ثبوت اس کا پیش کر کہ دایاں ہاتھ بائیں کونی پر اور بایاں ہاتھ دائیں کونی پر، یا یہ اس بازو پر یہ اس بازو پر رکھ کر یہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں، اس تفصیل کے ساتھ یہ حدیث میں دکھا۔ صرف سینے پر ہاتھ باندھنا نہیں، جو ان کا عمل ہے وہی متعین کر کے بات اس کے اوپر کرنی چاہیے۔ سمجھا گئی بات؟ ایک جگہ میں نے تقریر کے اندر اسی طریقے سے، میں تو یہ عام لوگوں کو بھی یہ مثال سمجھایا کرتا ہوں تاکہ عام لوگ بھی پھر ان سے جا کر بات کر سکیں۔ ایک جگہ میں نے بتایا، یہ جنگ میں اس وقت جمعہ پڑھاتا تھا تو ہمارے کچھ نوجوان تیار ہو گئے، انہوں نے پھر بڑا غیر مقلدوں کو پریشان کیا۔ انہوں نے پھر شمشاد سلفی ان کا ایک ہے بڑا بد زبان مناظر، اس کو بلایا، اسی کے یہ مناظر میں میں نے الفاظ سنے۔ حضرت نے مولانا امین صفدر رحمہ اللہ نے مطالبہ کیا شرعی حیثیت کا، وہ کہتا ہے یہ فقہا کی خرافات ہیں، یہ عسر کے بد زبان۔ ایک ذہن میں اور بات آ گئی، تین باتیں میں نے بتائی نا حیثیت پر، ایک چوتھی بات، اگر کہو کہ وہ یہ خرافات ہیں اس لیے تم نہیں مانتے تو پھر حدیث کی اصطلاحات کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح لذات ہی ہے، یہ صحیح لغیر ہی ہے، یہ حسن لذات ہی ہے، یہ حسن لغیر ہی ہے، یہ مرفوع ہے، یہ موقوف ہے، یہ مقطوع ہے، یہ معضل ہے، یہ منقطع ہے، یہ مرسل ہے، یہ شاذ ہے، یہ منکر ہے، یہ محفوظ ہے، یہ معروف ہے، یہ جتنی اصطلاحات ہیں جناب، یہ مدلس ہے، یہ تدلیس ہوتی ہے، یہ ارسال ہے، یہ ساری اصطلاحات مہربانی کر کے ہمیں حدیث کے اندر دکھاؤ۔ اور اگر محدثین کی تم نے اصطلاحات مان لی ہیں، حالانکہ حدیث